سورہ شورى 42 اس کی 7 آیت. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن پڑھائی وحی کی تاکہ تو شہروں کی ماں کو خبردار کر اور جو اس کے ماحول میں ہے، اور تو جمع ہونے والے دن سے خبردار کر جس میں کوئی شک نہیں. ایک فریق جنت باغ میں ہوگا اور ایک فریق بڑکتے ہوئے شعلے میں ہوگا. اب آپ دیکھیے اس طرح اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے وحی کیا. پہلے تو کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ہم نے اسی طرح ہم نے وحی کیا تیری طرف قرآن عربی میں، عربی قرآن پڑھائی عربی میں، تاکہ تو خبردار کرے القریٰ، شہروں کی ماں کون سی ہے؟ مکہ. کیوں ہے ماں؟ یعنی سینٹر فوکس پوری ورلڈ کے نقشے پہ سعودی عرب سینٹر ہے اور اس کے مکہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے. وہ یہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ آپ کو؟ بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی آپ یقین کیجئے کہ یہ جیسے دنیا نا ایسے گول تقریباً گول سمجھ جاتی ہے نا، اس کو اگر آپ ایسے پھیلا دیں، ایسے کھول کے جو چارٹ ایسے نقشہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پوری دنیا کا آپ نقشہ اگر آپ دیکھیں گے کھلا ہوا ایسے مارکیٹر پہ کھول دیتے وہ، تو اس کو سینٹر میں آپ دیکھیں سعودی عرب آئے گا، اور مکہ جو ہے وہ آلموسٹ سینٹر آف دا ورلڈ ہے پوری دنیا کا. تو اس کو القریٰ گیا، یعنی شہروں کی ماں. یعنی ماں کہتے ہیں جو بالکل جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، یعنی پوری دنیا اس میں ایسے سمجھ لیں پوری دنیا کے لوگ ایسے چاروں طرف سینٹر ہے مکہ. تو مکہ جو ہو گیا القریٰ ہو گیا. قریٰ کہتے ہیں شہر، جمع ہے قریہ سنگولر، قریٰ بہت سارے شہر. القریٰ یعنی شہروں کی ماں ہے وہ مکہ. تو تاکہ تو خبردار کر، یعنی مکہ کے رہنے والے شہر القریٰ، یعنی القریٰ ہو گیا مکہ، تو وہاں کے لوگوں کو تو خبردار کر. ومن حولہا، اور اس کے ماحول میں جتنے بھی شہر ہیں، تو وہ پوری دنیا ہو گئی. بھائی اس کے ماحول میں چاروں طرف کیا ہوئی؟ اس کے مکہ کے چاروں طرف ماحول کیا؟ ماحول کا مطلب ہوتا ہے سراؤنڈنگ جتنی بھی ہیں اس کی. تو وہ امیڈیٹ سراؤنڈنگ کی بات نہیں ہو رہی، پوری سراؤنڈنگ ورلڈ ہے، سینٹر مکہ ہے. تمام دنیا کے لوگوں کو جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف نسب اور نسل کے لوگ ہیں، مختلف نسل لینگویج شعبے، سب کو تو خبردار کر. تو کیا عربی زبان میں کریں؟ عربی زبان میں تو کرنا ہے، وہ تو روح ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ ٹرانسلیشن میں بات کریں گے. ابھی آپ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں؟ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے عربی، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ. تو تمام زمانے کے لوگوں کے شعبوں کے لوگوں شعبوں میں ہوں، چاہے مختلف رنگ ہوں، چاہے مختلف اس کے نسب ہو یا ان کا کلچر ہو، ان کے روایات ہوں، ان سب لوگوں تو خبردار کر. صحیح ہے؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، ان کو خبردار کر اس دن جب کہ جمع کیے جائیں گے لوگ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جو ہے دہکتے ہوئے شعلے کی آگ کے ہوگا. تو یہ پتہ ہی چلا کہ ہم کو کہ زبانیں جتنی بھی مختلف ہوں، اور چاہے آپ کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، آپ کو القریٰ یعنی مکہ کے، اچھا یہ نہیں کہ وہ بچے میں ہیں، ان کو بھی خبردار کرنا ہے. حالانکہ وہ عربی بول رہے ہیں، مکہ میں کون سی زبان بولی جا رہی ہے، ان کو بھی خبردار کر. اور وہ بچے نہیں، اور اس کے ماحول میں ساری دنیا کے لوگ ہیں، ان سب کو تو خبردار کر. تو یہ تو ہو گیا، میں نے آپ کو چند آیتیں بیان کریں کہ عربی زبان کی کیوں اتنی اہمیت ہے. قرآن عربی، جو زبان عربی بولی جا رہی ہے وہ نہیں، قرآن عربی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے عربی قرآن جو ہے، اس کا اب ہمارے پاس لوگ ترجمے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور جو مذاہب دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کا اس سے کیا رابطہ بن جاتا ہے. یعنی اللہ کی جو کتاب ہے جو عربی میں تمام زمانے میں ہر زمانے میں محفوظ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ہے. انسان کی زبان جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور جتنے میں نے مذاہب شروع میں پڑھے تھے
وہ ساری لینگویجز ڈیڈ لینگویجز میں تھے. یہ بتانے کے لیے انسان نے بنائے وہ. اللہ کی زبان, اللہ نے جو نازل کی زبان, قرآن جو نازل کیا زبان, تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہو گیا وہ عربی زبان کا. تو اس کی زبان جو بن رہی ہے ایک طرح سے وہ ہر زمانے محفوظ رہے گی, کیونکہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہے, اور وہ چینج نہیں ہو سکتی, جو کہ اللہ کلام چینج نہیں ہو سکتا. جیسے وہ تھے نا گرو نانک, گرو مکھی, ان کی منہ کی, یہ اللہ کی کہنا چاہیے اللہ کی منہ کی زبان ہے یہ قرآن عربی. تو وہ تو چینج ہو گئے, وہ تو ڈیڈ ہو گئی, گرو مکھی گرو نانک کی زبان. یہ اللہ کی زبان جو یہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی. تو اللہ کے کلام کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا کسی زمانے میں بھی, وہ پرزرو رہے گا. عربی زبان جو مختلف بولی جا رہی ہے, مختلف 12-13 ڈائلیکٹس کے ساتھ, اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے زبانوں میں. جو عربی زبان انسان جو بول رہا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. عربی نے اللہ نے جو بول دیا, عربی اللہ کی منہ کی, اللہ کی نازل کردہ, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. تو اب دیکھیے جو لوگ اللہ کی اس کتاب کو نہیں جانتے ہیں, ان کے بارے میں اور اس کتاب کے مختلف تراجم میں کیا پرابلم آئی اور مذہب کیسے بنے. دیکھیے یہاں لکھا ہے سورہ البقرہ 2 اس کی 78 آیت, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور امیوں میں سے یعنی ماں والوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی تمناؤں کے, اور گمان قیاس آریاں کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ جو اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب کی بات ہو رہی ہے, اس کا جو علم نہیں رکھتے امی. ایک تو ہمارے معاشرے میں امی کے معنی کر دیے جاہل, ان پڑھ. یہ معنی آپ نے سنا امی جاہل ان پڑھ ہے, اس کے معنی جاہل. ماں والے کا مطلب ہوتا ہے, کہتے ہیں ماں کو, امی میری ماں. آپ گھر میں اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں نا. یہ امی جو ہے عربی لینگویج سے آ گیا, امی یہ عربی سے. امی ہوتا ہے میری ماں. اور ابھی میں نے پیچھے پڑھا دیا ہے تو القریٰ یعنی کہ شہروں کی ماں. تو ماں جڑ ہوتی ہے, یعنی سورس ہوتی ہے جہاں سے انسان آتا ہے. تو ایسے لوگ جو صرف ماں کی پرورش سے بڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ بیسیکلی صرف وہ جو نالج ہے جو ان کی ماں سے انہیں ملی وہ نالج والے. اس کا مطلب یہ انہوں نے پڑھا نہیں, یعنی انڈائریکٹلی رزلٹ آئے گا. آپ ان کو جاہل ان پڑھ کہہ رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی سمجھے امی وہ لوگ ہیں جو ماں والے لوگ ہیں. یعنی انہوں نے صرف ماں کی گود سے جو تربیت لی ہے وہ نالج, بس ان کا وہی نالج. انہوں نے جا کے اسکول اور کالجوں میں داخلہ نہیں لیا اور ایجوکیشن حاصل نہیں کی, تو اس لیے وہ امی ان کہلاتے ہیں, امی. تو ایسے ماں والے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, جو اس کتاب جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے, جو اس کتاب کو نہیں جانتے, علم نہیں رکھتے, تو وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ امانیہ, امانی کہتے تمنا ہے. تو انہوں نے مذہب جو بنا, اپنی تمنائیں جو انہوں نے کری وہ مذہب سمجھ رہے ہیں وہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور جو اگر وہ ہیں سوائے اس کے گمان قیاس آریاں کرتے ہیں. تو جو اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قیاس آریاں, گمان اور تمنائیں. جو کہ جتنے مذہب ہیں اس وقت دنیا میں, جو اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے, اس کتاب کا, اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے, وہ مذہب بنے میں بیس کر رہے ہیں تمناؤں پر. وہ بیس کر رہے ہیں یعنی کہ گمان پر, کنجیکچرز, فکشن, گیس ورکس. وہ ایک ریالٹی نہیں ہے. جتنے مذہب ہیں دنیا میں وہ اس کتاب کا علم نہیں رکھتے, تو وہ تمنا کرتے رہتے ہیں, خواہشات ان کی, اس پہ مذہب بنا لیا. اور آپ یقین کریں, باقاعدہ آپ دیکھیں, بات چیت کریں تو اپنی اپنی تمناؤں کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور گمان کر رہے ہوتے ہیں, گمان باقاعدہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتے ہیں تو کتاب کی بات بتائیں گے, کیونکہ کتاب کا علم نہیں ہے تو اپنا گمان کر رہے ہیں, اپنی تمنا کی تمنا بتا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں ہمارا مذہب ہے. تو یہ ہو گئے ماں والے لوگ جو کہ اس کتاب, ہمارے اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے. ان کا کیا مذہب بن رہا ہے؟ صرف تمناؤں پر, خواہشات جو ہیں ان کی تمنائیں جو اٹھ رہی ہیں, منتیں مانگ لیتے ہیں. منتیں بھی اس سے ہی نکلا ہے کہ ایسا ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا. سورہ النحل 16 اس کی 62 آیت ہے. یہ جو آیت میں نے اس سے پہلے آیت میں نے آپ کو بتائی تھی, اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ امی ایسے ہیں ماں والے
میں تھوڑا پیچھے سے ریلیٹ کر دوں، آپ کو سمجھا دوں کیا بات ہو رہی ہے. وہ علم نہیں رکھتے، ماں والے وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے کتاب کا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور جو امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تمنائیں کرتے ہیں. جو ان کی تمنا ہے اس کی وہ اتباع کرتے ہیں اور وہ کیساری اور گمان کرتے ہیں. تو یہ گمان اور جو کیساری ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آگے نیکسٹ آیت میں. ایک مثال دے رہا ہوں، سورہ نحل 16 اس کی 62. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور وہ اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جس سے وہ کراہیت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھائی ہے، بے شک ان کے لیے یہ تو آگ ہے اور بے شک وہ زیادتی کرنے والے ہیں. اب دیکھیے جو اللہ کی کتاب کا علم آپ کو نہیں ہے تو آپ تمنائیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اور وہ اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں باتیں جس کو وہ خود کراہیت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں. بے شک ان کے لیے کہتے ہیں اچھائی، آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا، آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تمنائیں جو ہیں آپ کی، جو تمنائیں میں آپ کو بیان کر رہا تھا، تمنائیں، وشفل تھنکنگ. اب یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں، خود بھی کراہیت کر رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں لگ رہی ان کو، لیکن یہ چلا آ رہا ہے اور کہتے ہیں ان کے لیے اس میں اچھائی ہے، اور کہہ بھی رہی اچھائی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے بے شک ان کے لیے آگ ہے اور بے شک ان کی ذاتی کرنے والوں اور وہ ذاتی کرنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو تمنائیں کر رہے ہیں، کیساری کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے اوپر اور یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اور خود کو بھی انہیں برا لگ رہا ہے کہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اور آگے لکھتے بے شک ان کے لیے تو آگ ہے اور بے شک ذاتی کرنے والوں کے لیے، اور وہ ذاتی کرنے والے ہیں. یعنی میں نے بریکٹ میں جھٹلاتے ہیں، روح کی صحیح معنوں کی نمائندگی نہیں کرتے. تو اچھا ایک تو یہ ہوگا جو لوگ وہ لوگ ہیں جو تمناؤں پہ زندگی گزار رہے ہیں، کیسانی گمان پر. اور آگے دوسرے لوگ کون ہیں وہ دیکھتے جائیے. سورہ نساء 4 اس کی 46 آیت ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہے یہودی یعنی ہادو جو روادار ہوئے اس میں سے ایسے ہیں جو کلمے کو یعنی الفاظ کو اس کی جگہ سے تحریف یعنی بدل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو علاوہ جو سنایا گیا اور ہماری رعایت یعنی ہماری حمایت کرو، اور دین فیصلے میں اپنی زبانوں کے ساتھ توڑ مڑوڑ کر بگاڑتے ہوئے تان کرتے ہیں یعنی گھسا دیتے ہیں معنوں میں. اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سنیں اور ہم پر نظر کریں تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ سیدھا ہوتا. لیکن اللہ نے ان کے کفر یعنی انکار کے ساتھ ان پر لعنت کی. لعنت کا مطلب رحمت سے محروم ہوئے. بس ان میں سے سوائے چند کے ایمان نہیں لائیں گے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک تو وہ لوگ تھے جو پہلے جو اب کتاب کا علم نہیں رکھتے، ماں والے جو تمناؤں میں اور گمان کر رہے تھے کیساریاں. اب یہ دوسرے جو ہیں لوگ ہیں ہادو یعنی انہیں دوسرے الفاظ میں یہودی کہہ سکتے ہیں. اور ہادو جو ہے وہ ہود سے نکلا جو یہودی ہوئے. اور اس کا جو ترجمہ وہ ہوئے، ترجمہ اگر ہم اردو زبان میں نکالیں تو جو روادار ہوتے ہیں، لینینٹ روادار، ان کا جو بیہیویئر ہے یہ کیا کس طرح یہ کیا کر رہے ہیں؟
یہ کچھ جانتے ہیں بات کو، نالج کو سمجھتے ہیں، کچھ بات کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو قرآن کی جو آیات میں جو کلمہ کہتے ہیں ایک ورڈ، یعنی کہ اگر میں کہوں قرآن کی پوری آیات ہے، اس میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لفظ استعمال ہوئے ہیں، کلمات یعنی وہ سارے الفاظ کو جوڑ کے جملہ بن جاتا ہے، سینٹنسز بن جاتے ہیں، آیات بن جاتی ہے. تو ایک ورڈ جو ہے وہ ایک کلمہ ہے. وہ کلمے کو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یعنی وہ الفاظ کو اس کی جگہ سے تحریف بدل دیتے ہیں. اس کے معنی ہیں یعنی اس کی صحیح معنوں کی نمائندگی نہیں کرتے. اب دیکھیے یہ تحریف جو لفظ ہے، تحریف حرف سے، حرف کہتے ہیں ایک لفظ، اور ایک لفظ کی ایک جگہ مقرر ہے. کلمات جو پورا قرآن ہے، قرآن مجید میں ایک ایک لفظ صورت اور آیت میں آیات ہیں، آیات میں الفاظ ہیں، اور ہر الفاظ اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تحریف کر رہے ہیں اس کی جگہ سے، جو اس کی جگہ ہے اس سے وہاں سے اس کو بدل دیتے ہیں. اب کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھیں آپ. اب آپ دیکھیے بقرہ دوسری، اب یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، بقرہ دوسری صورت ہے، اس کی دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں لکھا ہے ذالک الکتاب. اب جو ترجمہ کرے گا اس کا، اس کو کرنا ہے یہ وہ کتاب ہے، ذالک کا مطلب وہ، الکتاب مطلب کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں. یہ اس کا معنی ہے. اب دیکھیے الفاظ کو بدلیں کیسے. ایک اور آیت ہے اسی بقرہ کی 53 آیت، لکھ کے بقرہ 2 اس کی 53 آیت، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والا فرقان دیا، فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ 53 آیت ہے. پورا قرآن ہے نا، قرآن کے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اور دوسری سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے ذالک الکتاب. کتاب کے معنی لکھائی ہے، کتاب اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، یعنی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ جو یہ کتاب ہے نا میرے ہاتھ میں، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین. یہ اس کے معنی کتاب کے معنی کتاب. اب جب میں بقرہ سے ایک پڑھی، پھر دوسری آیت پڑھی، پھر تیسری آیت پڑھی، پھر چوتھی پڑھی، پھر پانچویں پڑھی، اور پھر میں بقرہ کی 53 آیت پہ آ گیا. 53 آیت پہ جب میں پہنچا تو وہاں میں لکھا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والا دیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو جب میں بقرہ کی دوسری پہ پہنچا تو وہاں سے 53 پہ آیا، تو یہاں میں دیکھا یہاں کتاب لکھا ہے، وہ شخص کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں لکھا ہے اور جب ہم نے دی کتاب موسیٰ کو اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہاں کتاب لکھا ہوا ہوگا، موسیٰ کو کتاب دی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب دی موسیٰ کو ہم نے کتاب، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل ہے یہ بات؟ ذالک الکتاب وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے. اور جب ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان دیا فرق کرنے والا تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو آپ یقین کریں یہ جملہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کسی عالم کے سامنے پڑھیں آپ، کسی بھی اسکالر کے سامنے. اور ایون یہاں جو لوگ فرسٹ ٹائم کون آئے، یہاں کوئی ہے کوئی پہلی دفعہ آئے یہاں پہ آڈینس میں؟ آپ پہلی دفعہ آئے نا؟ اوکے گڈ. ابھی میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ سے اور آپ سے. تو ان سے میں نے پوچھا بھائی یہ بتائیے کہ یہاں لکھا ہے موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور ذالک الکتاب وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے. وہ کون سی کتاب ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے؟ بیٹھ جائیں. شکریہ. قرآن. آپ بتائیں. قرآن. ویری گڈ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. موسیٰ کو کون سی کتاب دی؟ تورات.
اب دیکھیے ہوا کیا کہ یہ کہلاتی ہے تحریف. جب کتاب وہاں لکھا ہے تو وہاں کتاب ہی رکھیں آپ. ذالک الکتاب کا مطلب کتاب. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ لیکن وہاں اس نے جب پوچھا کون سی کتاب تو کہا قرآن، جو صحیح کہا تھا انہوں نے بھائی نے. اور جب وحید آتا ہی نا موسیٰ کتاب میں نے پڑھا، میں نے کون سی کتاب؟ کہنے لگے تورات. یہ ہر عالم کہے گا. تو میرا سوال یہ کہلاتا ہے تحریف. آپ اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتے لیکن تحریف کر سکتے. کس طرح؟ اپنی زبان میں. اپنی زبان میں کہہ دیا وہاں کتاب کے مرادی معنی قرآن ہے، یہاں کے مرادی معنی تورات ہے. یہ آپ کی زبان ہے، یہ اللہ کی زبان نہیں ہے. یہ اللہ کی زبان نہیں. وہاں پر اگر اللہ نے کتاب لکھا ہے تو کتاب، یہاں کتاب لکھا ہے تو کتاب. کیونکہ قرآن بھی اللہ کو بتانا آتا ہے. سورہ بقرہ کی 185 آیت میں اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. وہاں قرآن لکھ دیا اللہ نے. رمضان و مہینہ اس میں قرآن نازل کیا ہدایت لوگوں کے لیے. تو قرآن اللہ کا ہم نے استعمال کر دیا. سمجھ آئی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی آسان نصیحت حاصل کرنا؟ تو قرآن کا مطلب پڑھائی. ابھی میں نے پیچھے کتنی آیتیں پڑھی. کتاب آیات ہیں، اس میں قرآن عربی پڑھائی ہے. اس کی کتاب جو عربی پڑھائی ہے اس کی قرآن، اس کو کتاب کو پڑھائی جو اس کی وہ عربی قرآن ہے. اسی طرح ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ سورہ مائدہ 5:44 آیت. بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. تو تورات اللہ نے عربی میں نازل کر دیا. لفظ تورات آ گیا. جہاں وہ تورات کہے گا اللہ تعالیٰ تورات، تو وہاں تورات ہے. جہاں وہ کتاب کہے گا وہاں کتاب کے معنی. وہاں جہاں قرآن ہے تو وہ قرآن ہے. تحریف کیسے کیا؟ سمجھ میں آئے تحریف؟ کہ اس کے معنی آپ نے اس وقت بدل دیے. تو یہ کنٹینیو جو چینجز ہو رہی ہیں یہ انسان اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے. تو یہی یہاں لکھا ہوا تھا. دیکھیے ہادو جو ہیں جو روادار ہوئے اس میں سے کلمے کو الفاظ کو کلمے کو الفاظ کی اس کی جگہ جو تھی اس سے تحریف بدل دیتے ہیں. یعنی جو اس کی جگہ ہے، کتاب کی جگہ کتاب ہونا چاہیے، اس کی جگہ کتاب تھا، وہاں کیا کر دیا نا اس کی جگہ پہ کیا کر دیا؟ تورات کر دیا. ذالک الکتاب میں کیا جگہ تھی کتاب کی جگہ پہ؟ قرآن کر دیا. فرقان کی جگہ پہ موضوعات کر دیا. ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی لیکن یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب وہ کہتے کیا ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. یعنی جو آیت پڑھی محمد شیخ صاحب آپ نے آیت پڑھی، ہم نے سنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے سنا. اور نافرمانی کی. اور کہتے ہیں سنو علاوہ جو سنایا گیا، جو دماغ میں رکھا ہوا ہے پہلے سے کہ موسیٰ کو تورات دی وہی سنو. سنایا جا رہا ہے یہ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ مت سنو وہی جو سن رکھا ہے. یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ نے صحیح اچھی بات بتائی کہ آیت میں یہاں لکھا ہے کتاب، وہاں بھی کتاب لے کے سن لیا. سنو. اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی. کس طرح؟ اور کہتے ہیں سنو علاوہ جو سنایا جا رہا ہے. جو سنایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سنو. وہ جو سن رکھا ہے، جو آپ کے ذہن میں پہلے سے پروگرامنگ ہوئی ہے وہی سنو. اور ہماری رعایت کرو، حمایت ہماری کرو. جو ہم بتاتے آ رہے ہیں آج تک ہماری حمایت کرو. یہ وہ لوگ ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ ہادو ہیں بیسیکلی، روادار. اور دین فیصلے میں اپنی زبانوں کے ساتھ توڑ مڑوڑ کر بگاڑتے ہوئے تان کرتے گھسا دیتے ہیں. کیا گھسایا انہوں نے بتائیں آپ؟ کتاب کی جگہ تورات کر دیا، قرآن کی جگہ کتاب کی جگہ قرآن کر دیا، فرقان کی جگہ موضوع کر دیا، گھسا دیا زبردستی. اور آپ کے دل اور دماغ کے اندر بالکل گھسایا ہوا ہے. وہی آپ مانتے آ رہے ہیں. عربی میں تلاوت کر رہے ہیں جھوم جھوم کے، لیکن جب اس کی سینس پوچھی تو وہی بتا رہے ہیں جو وہ بتا رہا ہے، کیونکہ اسے گھسا رکھا ہے. آگے اللہ کہتا ہے اور بے شک اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور سنیے ہم پر نظر کریں، ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ سیدھا ہوتا. اگر آپ یہ سب بیٹھے ہوئے کہہ دیں اپنے ذہنوں میں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سنیے ہم پر نظر کریں تاکہ اللہ نظر کرے، ان کے لیے بہتر ہوتا، زیادہ سیدھا ہوتا. وہ وہی سن رہے ہیں غیر مسمع، یعنی علاوہ سننا جو سنایا جا رہا ہے.
ایک ہو رہا ہے سن رہے ہیں، واقعی سن رہے ہیں کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے یہاں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے، اور جہاں یہ لیکچر سنایا جائے گا جب بھی اس کی ریکارڈنگ چلے گی تو لوگ ایک تو سننا چاہ رہے ہیں ہدایت کے لیے، ایک وہ سننے کے بعد بھی وہی جو ان کے ذہن میں پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی یاد رکھنا اپنے ذہن میں، وہ بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہوتا، سیدھا ہوتا، لیکن اللہ ان کے کفر اور انکار کے ساتھ ان پر لعنت کرتا ہے، لعنت کی، پس اس میں سے سوائے چند کے ایمان نہیں لائے، سوائے چند کے، بہت چند نہیں یہاں پر تو ایمان نہیں لا رہے، وہی جو غیر مسمعی، وہ جو غیر علاوہ جو سنائے گا وہی یاد ہے کہ موسیٰ کو تورات دی، یاد رکھیں آپ، چاہے آپ کچھ بھی کہتا رہے یاد نہیں، میں وہی گردن ٹیڑھی کر کے موسیٰ کو تورات دی مانوں گا۔ اور فرقان جو موز ہے، فرقان وہاں موز ہیں، ان کو عربی بھی آتی نہیں، ان کو پتہ ہی ہے، تو وہی مانوں گا میں۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟